نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے مہینے میں ہماری گوشہ عافیت کی جو نشست ہوئی تھی اس کے اندر جو گفتگو کی گئی تھی اس کا ٹاپک تھا خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس کیا ہے اور یہ کس طرح جنریٹ کی جاتی ہے۔ لب لباب اور خلاصہ آج کی اس گفتگو کو اس کا پارٹ 2 آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس گفتگو میں میں نے کہا تھا کہ اس پر بقیہ گفتگو ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وہ پارٹ 1 تھا اور یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 اور 2 کا باہمی ایک ریلیونسی پیدا کرنے کے لیے میں اس کا خلاصہ آپ کو بالکل اختصار سے بیان کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلی نشست کے اندر اس حوالے سے جو گفتگو کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خود اعتمادی انسان کی انتہائی جو بنیادی ضروریات ہیں نا ان میں سے ایک ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے اور زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنا ہے اور زندگی کے اندر کامیابیوں اور کامرانیوں کی نئی نئی داستانیں رقم کرنی ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو اپنے پوٹینشیل کو بھرپور طریقے سے اگر نکھارنا ہے سنوارنا ہے اور استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے سیلف کانفیڈنس انتہائی لازمی شرط ہے۔ اب سیلف کانفیڈنس کو ختم کرنے والے یا اس کو کمزور کرنے والے کون سے عوامل ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ ایسی خوبی ہے کہ اس خوبی کے ہوتے ہوئے بعض اوقات کم صلاحیتوں والے بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی لائف کے اندر ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہوا ہے، بڑی بڑی کم صلاحیتوں والے لوگ خود اعتمادی کی بنیاد پر آگے نکل گئے اور بڑے بڑے باصلاحیت لوگ اس صلاحیت کی کمی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں، اس کو کمزور کون سی چیز کرنے والی ہے، یہ ختم کون سی چیزیں کرنے والی ہیں، اس حوالے سے ہم نے چند فیکٹرز کا ذکر کیا تھا، چند چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خود اعتمادی کو ڈیمیج کرتی ہیں، اسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کے اندر میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ ہے منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، ایک منفی خیال آتا ہے جس کو میں وائرس سے تشبیہ دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ساری گفتگو کے اندر یہ لفظ کئی دفعہ یوز ہوا تھا کہ یہ ایک وائرس ہے۔ اب وائرس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن وہ رستم زمان کو آ جائے یا گاما پہلوان کے ذہن میں آ جائے، چاروں شانے چت کر کے گرا دیتا ہے۔ ایسی چیز ہے یہ وائرس کہ بڑے بڑے لوگوں کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک منفی سوچ ذہن میں آتی ہے، انسان اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، لڑتے لڑتے بندہ ہلکان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی توانائی بڑی تیزی کے ساتھ ضائع ہو رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہے نا وہ بھی بعض اوقات اس سے شکست کھا جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے، نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ کا ذہن میں آ جانا۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی اب اس کو مینج کیسے کیا جائے، کیسے اس خیال کو باہر نکالا جائے۔ انسان لڑتا ہے جھگڑتا ہے اس خیال سے اور اس کو زبردستی ذہن سے نکالنا چاہتا ہے، جتنی بندہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی وہ حاوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے سے تو یہ نہیں ہو سکے گا، میں تو یہ نہیں کر سکوں گا، بس ایک سوچ آتی ہے ذہن میں اور انسان کی ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ شد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس منفی سوچ کے وائرس کا علاج کیا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ میں نے سال ہا سال کی ریسرچ کے بعد قرآن و حدیث اور مائنڈ سائنس کے اصولوں کو لے کر ایک ویکسینیشن تیار کی ہے، اور وہ ویکسینیشن جیسے کرونا کی جو ویکسین تھی وہ 2 ڈوزز پر مشتمل تھی، اس کی بھی 2 ڈوزز ہیں۔ پہلی ڈوز پچھلی نشست کے اندر، پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی، جس کے 3 اجزاء تھے، 3 اجزاء سے مل کر وہ بنائی گئی تھی، اور دوسری ڈوز جو ہے اس کو ہم آج آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کرونا کی بھی 2 ہی ڈوزز تھیں،
تیسری کوئی نہیں تھی. تو بس یہ بھی 2 ڈوزز کافی ہیں مکمل طور پر اس وائرس کے علاج کرنے کے لیے. اور یہ جو ہماری صلاحیتوں کو کھائے جا رہی ہیں نا منفی سوچیں، اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی، انشاءاللہ ان کا شافی کافی علاج. یا اگر یوں سمجھ لیں اگر اس کو ویکسین سے تشبیہ دینی ہے تو پھر اس کو آپ کو اپنے اندر انجیکٹ کرنا ہوگا، اور انجیکٹ کرنے کا طریقہ سوچ بچار ہے اور کچھ نہیں ہے، کسی انجیکشن کے ساتھ نہیں کرنا. اور اگر اس کو وائرس کے مقابلے میں اینٹی وائرس کہنا ہے کمپیوٹر کی زبان میں، تو پھر بھی سمجھ لیں کہ اس کو ذہن کے اندر انسٹال کرنا ہوگا اینٹی وائرس کو. اس کے بعد وہ اینٹی وائرس خود ہی اس وائرس کے ساتھ نپٹے گا، آپ کو کچھ نہیں پھر کرنا پڑے گا، آپ نے بس ایک دفعہ اس کو انسٹال کر دینا ہے. تو یہ جو دوسری ڈوز ہے یہ پارٹ 2 ہے، یہ بھی 3 اجزاء پر مشتمل ہے. آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 اجزاء کون کون سے. نمبر 1، ولیم جیمز علم نفسیات کا ایک بڑا ہی اتھینٹیکیٹڈ نام ہے، اور بڑا ایک نام ہے اس بندے کا نفسیات کی دنیا کے اندر، ولیم جیمز. ولیم جیمز کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، کہتا ہے زندگی کا ڈرامہ ایک ذہنی ڈرامہ ہے، ساری مشکل ذہنی مشکل ہے. زندگی کا ڈرامہ، جب کبھی بھی میں ولیم جیمز کا یہ جملہ ہی ذہن میں دہراتا ہوں نا تو مجھے اپنے اندر ایک نئی توانائی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. زندگی کا ڈرامہ ایک ذہنی ڈرامہ ہے، ساری مشکل ذہنی مشکل ہے. وہ کہتا ہے کوئی مشکل بھی باہر نہیں ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں نا وہ ساری کی ساری ہمارے ذہن کے اندر کریٹ ہوتی ہیں، اور اندر کریٹ ہو کر ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے. ہم سے تو یہ نہیں ہو سکے گا، یہ تو نہیں میں کر سکوں گا، ایسے تو نہیں ہو سکے گا، ویسے تو نہیں ہو سکے گا، وغیرہ وغیرہ. دیکھیے اس کائنات کے خالق اور مالک نے کائنات کا جو سسٹم بنایا ہے نا اس کی بنیاد آسانیوں پر رکھی ہے، دشواریوں پر نہیں. بڑی نکتے کی بات کر رہا ہوں، اس کی بنیاد آسانیوں پر رکھی ہے. اس نے اعلان قرآن کے اندر کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی سختی نہیں چاہتا. جب وہ اپنا ارادہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا ارادہ ہی تمہارے ساتھ کوئی سختی کرنے کا نہیں ہے، میرا ارادہ تمہارے ساتھ نرمی کرنے کا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں وہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ کیسے ڈال سکتا ہے کہ جس کو کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو. وہ ہمیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ نماز فجر اٹھ کر تم نے پڑھنی ہے فلاں وقت میں، جب کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو اس وقت اٹھ سکنا. کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں میرے سے فجر کے وقت نہیں اٹھا جائے گا، اور کتنے ہیں پھر جو آگے فجر سے آگے تہجد کا ارادہ کرتے ہیں یا رکھتے ہیں لیکن یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں میرے سے نہیں اٹھا جائے گا. کبھی ایک آدھ مرتبہ اٹھ گئے اور پھر اس کے بعد وہی سوچ مجھ سے تو نہیں اٹھا جائے گا. خدا کہہ رہا ہے میں جو مطالبے بھی تم سے کر رہا ہوں میں نے زندگی کی بنیاد آسانیوں پر رکھی ہے، سختیوں پر نہیں. میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں، چنانچہ جب میں آسانی چاہتا ہوں جو کچھ میں نے تمہیں کرنے کا کہا ہے جس کے کرنے میں تمہارے لیے بہتری ہے، کیسے تمہارے لیے وہ مشکل یا ناممکن ہو سکتا ہے؟ میں ایسا کام تمہیں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو تب تھا نا جب میں تمہارے ساتھ سختی کا کوئی ارادہ کرتا ہوں. دوسری جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اللہ تمہارے کسی بھی جان کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. خدا جب مجھے کہتا ہے کہ تم نیک بنو، نیک راستے پر چلو، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں جی وہ میں تو نیک راستے پر چلنا یہ تو بڑے نیک بندوں کا کام ہوتا ہے، اولیاء کا کام ہوتا ہے، میرے جیسے گناہ گار کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ جملہ میں نے پتہ نہیں زندگی کے اندر کتنے لوگوں سے سنا ہے، اس سے ملتے جلتے جملے. ہمارے جیسے گناہ گار کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ وہ خدا کے بندے، خدا کا مطالبہ جب تم سے یہ ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر کیا یہ الزام ہم خدا پر نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم کیسے کریں گے، ہم سے تو نہیں چلا جا سکتا، یہ تو نیک لوگوں کا اولیاء کا کام ہوتا ہے، پیغمبروں کا کام ہوتا ہے، صلحاء کا کام ہوتا ہے، ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ وہ کہتا نو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. پھر اس نے اپنا قانون بتایا کہ فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے.
دو جگہوں پر قرآن نے ایک ہی بات کو 2 آیتوں کے اندر کنٹینیوسلی دہرایا ہے. اور یہاں ایک اور لطیف نقطہ ہمارے مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عسر جو تنگی کے معنوں میں آیا اس کے اوپر الف لام آیا دونوں جگہوں پر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. الف لام آ کر کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، اسے نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. تو لہذا دونوں جگہوں پر جو الف لام کے ساتھ عسر آیا وہ کہتے ہیں بے شک یہ 2 جگہوں پر ہے مگر اس سے مراد ایک ہی ہے. جیسے ایک سطر کے اوپر میرا نام اگر 2 جگہ بھی لکھا ہو اشفاقت علی تو اس سے مراد ایک ہی ہوگا، میں ہوں گا. وہ کہتے ہیں یہ عسر تو ایک ہی ہے، تنگی تو ایک ہی ہے، لیکن یسرن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے الف لام نہیں استعمال کیا. لہذا یسرن پہلی جو آئی وہ الگ ہے اور دوسری یسرن جو آئی وہ الگ ہے. گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم فکر کس لیے کر رہے ہو، اس کائنات کے اندر جس بھی جگہ پر تمہیں ایک تنگی نظر آ رہی نا اس کے ساتھ میں نے 2 آسانیاں بھی لگا رکھی ہوئی ہیں. لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ربانی نگاہ مشکل کو آسانی سے کے روپ میں دیکھتی، انسانی نگاہ مشکل کو مشکل کے روپ میں دیکھتی ہے، مگر ربانی نگاہ یعنی وہ نگاہ جس کے اندر خدائی سوچ پیدا ہو جاتی ہے وہ ہر مشکل کو آسانی کے روپ میں دیکھتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ آسان کوئی کام نہیں ہے مگر جسے تو آسان بنا دے. اس کا مطلب یہ ہے چاہے پہاڑ پر چڑھنا ہے یا کوٹھے پر چڑھنا ہے یا یہاں سے اٹھ کر ایک قدم چلنا ہے، ہر کام فی نفس سے ہی مشکل ہے. مگر حضور علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ جس کو تو آسان بنائے گا نا وہی آسان ہونا ہے. اب جب اس کے آسان بنانے سے ہی آسان ہونا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسانیوں کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، وہ ساری کی ساری ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر کریٹ کر رکھی ہوئی ہیں، حقیقت کے اندر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی پہلا جملہ. یہ ایک جملہ میں نے یہ جو ویکسینیشن تیار کی ہے نا، یہ جو 3 جملے اس دن بولے 3 ایک آج بولا، میرا اللہ کے فضل و کرم سے بلیو ہے کہ ان 6 میں سے کوئی کسی ایک جملے کو ہی پکڑ دینا تو وہ ایک جملہ ہی پتہ نہیں اسے کہاں سے کہاں تک لے جا سکتا ہے، مگر یہ 6 چیزیں مل کر تو کمال کے نتائج پیدا کر سکتے ہیں. لو جی آئے اب ہم جا رہے ہیں اس کے دوسرے جز کی طرف. دوسرا جز NLP کے 2 اصول ہیں بڑے کمال کے ہیں. ٹھیک ہے، NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ مائنڈ سائنس کی ایک جدید شاخ ہے، برانچ ہے. یہ ماضی قریب میں ہی مارز وجود میں آئی ہے. علم نفسیات کی ایک برانچ ہے جس کو NLP کہا جاتا ہے اور یہ مخفف ہے، ایبریویشن ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. NLP کے 2 اصول بڑے کمال کے ہیں. ان میں سے اب وہ 2 اصول ہی آگے میں نے بیان کرنے ہیں. یہ 3 اجزاء جو ہے نا، ایک جز تو ہو گیا نا اس دوسری ڈوز کا، ایک جز ہو گیا. اب 2 اجزاء جو اور ہیں وہ NLP کے 2 اصول ہیں اور دونوں ملتے جلتے ہیں مگر دونوں کی اپنی اپنی معنویت ہے. پہلا اصول کیا ہے؟ ہر وہ کام جو کسی ایک نے کیا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. ہر وہ کام جو کسی ایک نے کیا وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. اچھا، بظاہر کتنا سمپل تھا یہ قاعدہ نظر آتا ہے. آپ جیسے جیسے اس کی ڈیپتھ کے اندر اتریں آپ حیران رہتے جائیں گے کہ میں نے تو ایسے ہی گریں باندھی ہوئی ہیں. فلانا اگر کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا، فلاں کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا. میرے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ کوئی بھی ایسا معقول کام جو انسانی طاقت اور استطاعت کے اندر ممکن ہے انسان کے لیے کرنا، وہ اگر ایک انسان کر سکتا ہے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہ جیسا وہ ایک انسان ہے ویسا ہی دوسرا ہے، سوائے ایک کام کے. وہ ایک کام کون سا ہے؟ وہ ہے انسان کا اپنے ٹیلنٹ کے مطابق کام کرنا. اس معاملے میں ہر فرد یونیک ہے. کسی شعبے کو جس کو آپ نے بنانا ہے
اس میں ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے. کسی کے اندر ڈاکٹر بننے کا ٹیلنٹ ہے, کسی میں انجینئر کا ٹیلنٹ ہے, کسی میں کوئی اور, کسی میں کوئی اور. اب وہاں اگر انسان اپنے ٹیلنٹ کو چھوڑ کر کہے گا جی وہ اگر ڈاکٹر بن سکتا تو میں نہیں کیوں نہیں بن سکتا, بن تو پھر بھی یہ جائے گا. اگر اس کا ٹیلنٹ انجینئر بننے کا ہے بن جائے گا, لیکن ایک تو محنت کچھ زیادہ کرنی پڑے گی, دوسری زیادہ محنت کر کے بھی ٹاپ پر نہیں جا سکے گا, اس لیے کہ وہ قدرتی رجحان جو بندے کے اندر ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, میں نے میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ہے لاہور کے اندر اسٹیشن کے سامنے, اس زمانے میں کوئی ایک بھی پرائیویٹ کالج اس طرح کا نہیں ہوتا تھا, 3 سالہ ڈپلوما. میں نے وہاں ڈپلومے میں ایڈمیشن لے لیا, اور ایڈمیشن بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر. لو جی 6 مہینے تک یہ تار جوڑنی ہے جی, یہ سرکٹ بنانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا, سیاپا کھانا. 6 مہینے بعد میں نے کہا یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں, میری نہیں سمجھ میں آتا, میں چھوڑ کر آ گیا. اب میرا لختے جگر نور نظر ہے احمد فراز, یہ بیٹھا ہوا ہے سامنے, اس کا حال یہ ہے کہ ایک دن کے لیے بھی کہیں سیکھنے نہیں گیا. یہ گھر کے اندر کوئی سوئچ خراب ہے, کوئی تار خراب ہے, اور کوئی اس طرح کا الیکٹریکل کا مسئلہ ہے, 1 منٹ کے اندر کہے گا یہاں پر یہ معاملہ ایسے ہوا ہے. یہ ہے نیچرل ٹیلنٹ, ٹھیک ہے. جس کے اندر نہیں تھا اس نے 6 مہینے لگائے وہاں پر, اور 6 مہینے پڑھتا رہا, تھیوری ساتھ پریکٹیکل کرتا رہا, اور سمجھ میں کھ نہ آ سکا, ٹھیک ہے. اور جس کے اندر ہے وہ بغیر پڑھے ہی اس کی باریکیاں اس پر آشکار ہونی شروع ہو گئی. لہذا میں نے بتایا ایک کام کے سوا, اور ایکسیپشنل کیسز تو ہر دنیا کے ہر قانون کے اندر کچھ نہ کچھ ایکسیپشن تو ہوتی ہے نا. باقی اوور آل روزمرہ زندگی کے اندر جو بھی کام عمومی طور پر ہم کرتے ہیں وہ جس طرح ایک بندہ کر سکتا ہے دوسرا بھی کر سکتا ہے. تو اس میں یہ ہم اپنے سامنے بے شمار لوگوں کو کئی کارنامے سر انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے باوجود اپنے متعلق یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں نہیں میرے سے تو یہ نہیں ہو سکے گا, میرے سے تو وہ نہیں ہو سکے گا. یہ منفی سوچ انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب دیندار طبقوں کو اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اس دور کے اندر تو خاص طور پر, لیکن میرے خیال میں ہر دور میں یہ رہی ہے, خاص طور پر جب کوئی بندہ دینداری کی طرف آتا ہے نا, اس کا تو سب سے بڑی رکاوٹ ہی اس کی راہ میں یہ ہے. نفسیاتی الجھنوں سے آج آپ بندے کو نجات دلا دیں تو پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں. انسان چلتا ہے جیسے ہی ویسے مائنس سوچوں کے حملے زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور انسان بالآخر تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے. کب تک سوچوں کے ساتھ بندہ لڑ سکتا ہے اور لڑ کر جیت سکتا ہے؟ اس کی اپنی توانائیاں بڑی تیزی کے ساتھ ڈسٹرائے ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ منفی سوچیں ہمارے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. ہم میں سے ہر شخص نیک بننا چاہتا ہے, مگر یہ سوچ کر بیٹھا ہوا جی نیک میرے سے کہاں بننا جائے گا, مجھ سے تو مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں چلا جائے گا, میں تو نہیں چل سکوں گا, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ میرے زمانے میں ہی اگر اور اتنے سارے لوگ چل رہے ہیں, ان کے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ, ان کی بھی 2 ٹانگیں میری بھی 2 ٹانگیں, ان کی بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں, ان کے پاس بھی 1 برین میرے پاس بھی 1 برین, کیا فرق کیا ہے مجھ میں اور ان میں کہ وہ چل رہے ہیں اور میں اپنے متعلق یہ سوچ کر بیٹھا ہوں مجھ سے تو نہیں چلا جائے گا, مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا, مجھ سے تو فجر کے وقت نہیں اٹھا جائے گا. حالانکہ عین اس وقت میری طرح کے کتنے لوگ ہیں جو فجر کے وقت اٹھ رہے ہیں اور اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تو میں اپنے متعلق یہ سوچ کر بیٹھا رہتا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں اپنی, کوئی بھی میں میری جگہ پر کوئی اور زیادہ وقت ہو سکتا ہے کہ نہیں جی میرے سے تو یہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ مائنس سوچیں. تو NLP کہتی ہے کہ ہر وہ کام جو کسی ایک نے کیا وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. کوئی کام اگر آپ کے سامنے کوئی ایک کر رہا ہے تو آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں, سوائے میں نے بتایا آپ کے خاص اپنے ٹیلنٹ کے, کہ ٹیلنٹ اگر کسی بندے کے اندر ڈاکٹری کا ہے, میرے اندر انجینئرنگ کا ہے, تو میں خام خواہ اس کی ریس نہ کروں کہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں. میں اپنے ٹیلنٹ کو پہچانوں. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا, اس کے لیے قانون الگ سے ہے نا, کلو میسر لما خلق, ہر بندہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا وہ کام کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کے اندر باقی جتنے عام معاملات ہیں انسانی دائروں کے اندر, وہ سارے کے سارے جیسے ایک بندہ کر سکتا ہے ویسے دوسرا بھی کر سکتا ہے. اچھا, NLP کا دوسرا اصول جو ہماری اس ویکسینیشن کی جو ڈوز 2 ہے یا یہ اینٹی وائرس جو دے رہے ہیں, اس کا جو پارٹ 2 ہے, اس کا آخری جو ہے NLP کا دوسرا اصول ہے, وہ کیا ہے, ہر وہ کام جو کسی نے ایک مرتبہ کیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے.
ہر وہ کام جو کسی نے ایک مرتبہ کیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے. پہلا یہ تھا کہ جو کسی ایک نے کیا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں. یہ دوسرا اصول کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو پہلے میں ایک مرتبہ کر چکا ہوا ہوں وہ میں دوبارہ بھی کر سکتا ہوں. مثلا اگر میں زندگی کے اندر کبھی ایک وقت ٹائم پہ تہجد کے وقت اٹھ گیا ہوں نا تو اس کا مطلب یہ ہے میں دوبارہ بھی اٹھ سکتا ہوں. لیکن انسان خود ایک کام کئی مرتبہ کر کے اور کرنے کے بعد پھر سوچتا ہے نہیں میرے سے تو نہیں ہو سکے گا, میں تو نہیں کر سکوں گا, حالانکہ پہلے اس نے وہ کام کیا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کوئی ایک اچھا کام ہم نے کسی وقت میں کیا ہوتا ہے آرام سے, اور اس کے بعد دوبارہ کسی وقت میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, پھر سوچ آ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میرے سے تو نہیں ہو سکے گا. بھائی کیوں نہیں ہو سکے گا؟ جب پہلے کر دیا تھا, اگر میں پہلے ایک دفعہ اٹھ گیا تھا تو پھر دوبارہ بھی اٹھ سکتا ہوں. یہاں بھی ایک چیز ہے جو تھوڑی سی اس قانون سے ہٹ کر ہے, اور ایکا دکا چیزوں کا مثالوں کا باہر ہونا کسی قانون سے, وہ قانون باقی پورے کا پورا اپنی جگہ پر رہتا ہے. یعنی ایک قانون اگر 95-98% معاملات پر اپلائی ہوتا ہے تو ایک دو چیزیں اگر تھوڑی سی باہر بھی ہوتی ہیں اس قانون سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں ایک چیز کون سی ہے, مثلا جوانی کے اندر ایک بندہ اگر 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو ظاہر ہے بڑھاپے کے اندر جا کر جتنا مرضی وہ پہلوان ہے وہ 100 کلو وزن نہیں اٹھا سکے گا. یہ قدرت کا ایک قانون ہے یہ بھی کہ بڑھاپے کے اندر جب انسان جاتا ہے تو طاقت توانائی قوت اتنی نہیں رہ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, چنانچہ نہیں. تو یہ اس طرح کی ایک آدھ چیزوں کو الگ کر دیں آپ, باقی زندگی کے عمومی معاملات کو دیکھیں آپ. 98% معاملات کے اوپر, مور دین 98% معاملات کے اوپر یہ قانون بھی بالکل منوان ثابت آتا ہے کہ جو کام بھی ہم نے ایک دفعہ کیا, اگر ہم نے ایک دفعہ جھوٹ سے پرہیز کر دیا دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک دفعہ کسی موقع پر غیبت سے چغلی سے بچ گئے تو دوبارہ بھی بچ سکتے ہیں. کوئی بھی کام جس کو ہم نے ایک دفعہ ارادہ کر کے کر دیا اور اچھے طریقے سے کر دیا تو دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر ہم کسی ایک وقت میں کبھی زندگی میں ہماری میں موقع آیا کہ ہم نیک راہ پر چل پڑے اور چلتے رہے تو آج ہم دوبارہ بھی چل سکتے ہیں. آج اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نہیں بہت مشکل کام ہے نہیں چلا جا سکے گا تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی. تو لہذا آپ ذرا ان 3 جملوں کو جمع کریں اور جمع کر کے تو اپنے ذہن کے اندر ذرا گھمائیں پھرائیں ان کو اور دیکھیں کہ یہ تینوں مل کر کتنے نتائج پیدا کرتے ہیں, آپ کے ذہن کے اندر کیسے کیسے کنسیپٹ پیدا کر دیتے ہیں. پھر ان تینوں کے ساتھ وہ پہلے والے 3 ملا لیں جو ڈوز 1 تھی, ٹھیک ہے, اس کو ملا لیں تو یہ 6 کے 6 جملے مل کر آپ کے اندر اس حوالے سے آنے والے ہر وائرس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. وہ پہلے 3 جملے کیا تھے؟ علامہ کا ایک شعر تھا سب سے پہلے, خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زبان تو ہے, یقین پیدا کرتا ہے غافل کے مغلوب گمان تو ہے. اب اس کی تشریح میں نے وہاں کی ہوئی تھی, نیٹ پر آج بھی وہ لیکچر موجود ہے, وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح دوسرا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے کمال کا جملہ ہے کہ یہ اکیلا ہی ہر قسم کے ڈر اور خوف کو بھگانے کے لیے کافی ہے اور ہر قسم کی منفی سوچوں پر قابو پانے کے لیے کافی ہے. اور تیسرا تھا کہ مستقبل کی 80-85% رکاوٹیں کم از کم 80-85% وہ محض تصوراتی ہوتی ہے. اور اس پر ہمارا ماضی کا مشاہدہ ہی کافی ہے کہ ماضی کے اندر بے شمار موقعوں پر ہم سوچ رہے تھے یار کل فلاں معاملہ کیسے ہوگا, فلاں معاملہ کیسے ہوگا, فلاں معاملہ میں کیسے کروں گا, فلاں کام میں کیسے کروں گا, مجھ سے تو نہیں ہوگا. اور جب وہ کرنے کا وقت آیا تو آرام سے ہی وہ ہو گیا اور ہم حیران رہ گئے کہ ہم تو سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا, تو یہ ہو بھی گیا. تو 80-85% رکاوٹیں یہ خالی تھیوری نہیں ہے, ہمارا مشاہدہ, ہمارا بار بار کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مستقبل کی 80-85% رکاوٹیں کم از کم 80-85% محض تصوراتی ہوتی ہے. 3 جملے وہ تھے, 3 یہ ہیں, 3 اور 3 مل کر 6 جملے یہ بن جاتے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا زبردست اینٹی وائرس ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ اپنے ذہن میں انسٹال کر دینا اسے تو یہ ہر قسم کی اس طرح کی منفی سوچیں جو ہیں ہمت شکن سوچیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے. یاد رکھیں ایمن کووے کا وہ جملہ, ایمن کووے ایک ماہر نفسیات ہو گزرا ہے, 1926 کے اندر اس کی کتاب آئی تھی جس نے ایک تہلکہ مچا کر رکھ دیا تھا. اور وہ کتاب کیا ہے؟ خیال کی طاقت کیا ہے.
خیال کے حوالے سے وہ بندہ جہاں تک پہنچ گیا نا، کم لوگ وہاں تک پہنچے ہیں۔ اس نے تو 2 + 2 4 کی طرح کے فارمولے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا جب بھی ارادے اور خیال کے اندر ٹکراؤ ہوگا، جیت ہمیشہ خیال کی ہوگی۔ یعنی آپ ارادہ کر رہے ہوں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، اور خیال کہہ رہا ہو نہیں اٹھا جائے گا۔ ہمارے بڑے لوگ بچپن سے میں سنتا آیا ہوں، وہ یار پکا ارادہ کر رہا تھا، پکا ارادہ کر سگریٹ چھڈن تھا، فلاں کام کرنا۔ قطعاً یہ انتہا درجے کی یہ حماقت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا ہے کہ جب اندر خیال اس کے اینٹی آ رہا ہے تو آپ کا ارادہ توبہ توبہ نرا ہی آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ ایسی صورت میں تو ارادہ قطع نہیں کرنا چاہیے۔ ارادے کو خیال کے مقابلے میں کبھی نہ لائیں۔ اگر خیال کہہ رہا نہیں اٹھا جائے گا تو آپ پھر قطع نہ کہیں نہیں میں اٹھ کے ہونا، میں خیال کہے گا لے وہاں پھر اٹھ کے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں کرنا کیا ہے، بس آپ نے آئندہ ارادے کو خیال کے مقابلے میں نہیں لانا۔ خیال کا جو منفی خیال کا وائرس ہے اس کے لیے ہی تو یہ اینٹی وائرس ہے۔ اس فارمولے کو آگے کریں، یہ اس سے نپٹے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے انسٹال کر چکے ہوں۔ اور انسٹال کرنے کے لیے کہیں بھی نہیں جانے کی ضرورت، کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں جانا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، بس آپ نے سوچ سوچ کر ہی اندر اتارتے جانا ہے۔ جس چیز کو جتنا زیادہ ہم سوچتے ہیں اسی طرح بار بار سوچنے سے وہ ذہن کی اندر سے اندر تہوں کے اندر اترتی چلی جاتی ہے، اور اندر جا کر جگہ بنا لیتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ جب یہ بیٹھ جائے گا پھر باہر سے جو بھی اینٹی وائرس اس طرح کا آئے گا اسے کان سے پکڑ کر نکالنے کے لیے خود ہی کافی ہوگا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ صرف تماشا دیکھیں گے، ٹھیک ہے، دونوں کی لڑائی کو۔ اور چند مرتبہ جب اینٹی وائرس آئے گا احساس کمتری کا، تو نہیں ہو سکے گا، تو نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ وائرس، یہ جو اینٹی وائرس ہے، وائرس آئے گا احساس کمتری کا۔ خود اعتمادی کا جو الٹ ہے، ضد ہے، وہ احساس کمتری ہے۔ اپنے متعلق احساس کمتری میں شکار میں تو یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے تو نہیں وہ ہو سکے گا۔ تو وہ جب آئے گا چند مرتبہ اور یہ آپ کا اینٹی وائرس جو ہے اس کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دے گا، 2-4 مرتبہ وہ وائرس نکلے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گا چھٹو یار اس کا کی لین جانا، اتنے تو اکوموڈیشن کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی ہے، بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، ادھر جاتے ہیں ادھر باہر نکال دیا جاتا۔ اس کے بعد یہ وائرس آپ کے گھر کا راستہ بھول جائے گا اور آپ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو بڑے توانا طریقے سے استعمال کر سکیں۔ آخری بات جو اس حوالے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس فارمولے کو اپلائی کر رہے ہیں، آپ نے اس کو انسٹال بھی کر دیا ہے، پھر بھی خدا نہ خواستہ کوئی اکا دکا موقع ایسا آ گیا، کبھی روزانہ نہیں آئے گا، کبھی آ گیا کہ جس کے اندر فرض کریں جی آپ اس فارمولے کو اپلائی کرتے ہوئے بھی فرض کریں کسی جگہ پر پھسل گئے، بہک گئے، گر گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ پچھلے 10 سال سے بائک چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو بائک کے حوالے سے آپ کو کتنا کانفیڈنس آ چکا ہوتا ہے۔ آپ گھر سے نکلتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یار میں پتہ نہیں ادھر نہ ڈگ پاؤں، ادھر نہ ڈگ پاؤں، انج نہ ہو جائے، اونج نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی عدم توازن ہو جاتا ہے، تھوڑا سا آپ سے احتیاط نہیں ہو پاتی، ان بیلنس ہو کر آپ گر جاتے ہیں یا ہلکا پھلکا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ سر پکڑ کر بیٹھ نہیں جاتے ہوئے کیا بنے گا، اب آئندہ تو میں بائک چلا ہی نہیں سکوں گا، بلکہ وہ پچھلا کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہی آپ کے کام آتا ہے، کہتا ہے یہ کون سی ایک دفعہ کی بات ہے، آگے چلیں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ آگے آپ پھر اٹھ کر چل پڑتے ہیں، اسی بائک پر بیٹھتے ہیں اور یہ نہیں سوچنے بیٹھ جاتے کہ یار کیا بنے گا، اب میرے سے جیسے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا دوبارہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ دوبارہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اپنی مہارت پر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے، وہی اعتماد آپ کو یہاں ہوگا۔ اور کبھی کبھار چلتے پھرتے کسی موقع پر آپ گر بھی گئے تو کوئی بات نہیں، فارمولہ پھر بھی یہی ہے، فارمولہ نہیں چینج کرنا ہے، اینٹی وائرس یہی رہنا ہے۔ اتنے سالوں کے سوچ بچار کے بعد جس فارمولے کو بنایا گیا ہے وہ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ تو جب یہ کمپریہنسو قسم کا فارمولہ ہے تو جیسے بالکل اسی طرح بائک سے گر کر آپ اٹھ کر پھر اپنے اسی کانفیڈنس کے بل بوتے پر چل پڑتے ہیں، وہی کام اگر کبھی کبھار ایسا ہو گیا کسی موقع پر تو قطعاً اس کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار آج اس فارمولے نے کیوں کام نہیں کیا، اور ایسا ہوگا بہت کم، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ فارمولہ اتنا پیٹنٹ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بہت کم نوبت آئے گی۔
لیکن کبھی کبھار 100 میں سے کوئی 1 مرتبہ 2 مرتبہ آ جاتی ہے. جیسے 100 مرتبہ بائک چلانے پر کوئی 1 آدھ مرتبہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا بندہ گر جاتا ہے تو اس سے اس کا کانفیڈینس جو ہے لوز نہیں ہوتا ہے. اسی طرح یہاں بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.